السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 110 تک 36 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے خضر نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اس نے موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے تو عذر کو پہنچ چکا ہے۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے، اس کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی، تو اس خضر نے وہ سیدھی کر دی۔ اس موسیٰ نے کہا، اگر تو چاہتا تو اس پر ضرور اجرت لے لیتا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس نے یعنی خضر نے کہا، یہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، یقیناً میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں، جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی زبردستی لے لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مشقت میں ڈال دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر اور مہربانی میں قریب تر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور رہی دیوار تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ صالح تھا۔ چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ نکالے، اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز سے اسباب دیے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ وہ سامان لے کر چلا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا۔ حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے پایا کہ وہ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے، خواہ ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ اس نے کہا، رہا وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں خوب تر بھلائی ہے، اور ہم لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ اور سامان لے کر چلا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ حتیٰ کہ جب وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ دیگر سامان لے کر چلا،
حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اطراف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ وہ کوئی بات سمجھیں۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا لی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ وہ کہنے لگے اے ذو القرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ اس نے کہا میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری قوت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ تم مجھے لوہے کے تختے لا دو، حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں دھونکو، حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا۔ پھر وہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھنے کی استطاعت نہ رکھ سکے اور نہ اس میں سراغ کرنے کی استطاعت رکھ سکے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور ہم ان کو آپس میں گڑمٹ چھوڑ دیں گے اور سور میں پھونکا جائے گا، پھر ان سب کو جمع کریں گے جمع کرنا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو حاضر کریں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، وہ سننے کی طاقت نہ رکھ سکتے تھے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا پھر ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے بطور مہمانی جہنم تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہیے کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں بیکار گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بطور مہمانی فردوس کے باغات ہیں۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس حال میں کہ ان میں وہ ہمیشہ مقیم ہوں گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ کہہ دیجیے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر روشنائی ہو تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اور اگرچہ ہم اس کے مثل اور سمندر بطور مدد لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح ہی بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، پھر جو شخص کہ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 110 تک 36 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ ناظرین اکرام، لیکن ابھی وقت ہے ایک وقفے کا، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हाशिम कबीले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। एक खातून ने, बीबी हलीमा जिसका नाम मिलता है, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का बेड़ा उठाया और जो ही बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लिया, यही वो वक्त था नाजरीन कि जिस वक्त से बीबी हलीमा की जिंदगियों में बरकतों और रहमतों का निज़ाम शुरू हो गया। जब 5 से 6 साल के दरमियान हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में दूसरा जबरदस्त धक्का लगा और जबरदस्त आजमाइश में आप डाल दिए गए। आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। जब अल्लाह के नबी की उम्र 15 साल या 18 साल के दरमियान हिस्से में हुई, ये वो जिंदगी का हिस्सा जिसको जवानी का हिस्सा कहा जाता है। ये वो हिस्सा जहाँ पर आज हमारे बच्चे वीडियो गेम्स में मसरूफ हैं, कोई स्मार्टफोन में मसरूफ है या कोई फिल्में देखने में मसरूफ है। इस जमीन की सबसे आला तरीन शख्सियत की जवानी का गुजारा कैसे होता? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चरा कर अपनी जिंदगी गुजारते। सिर्फ अबू तालिब के पैसों के भरोसे पर नहीं होते। सोच के देखिए, तसव्वुर करके देखिए, अपने लिए सबक हासिल करते रहे, अपने नसीहत हासिल करते रहे, इसलिए कि सबसे आला तरीन मिसाल अगर कोई है तो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। जानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सीरतुन नबी मोहम्मद काजिम के साथ हर इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। कम इल्मी धकेलती है गुमराही के दलदल में। जो लोग सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं और इसके कारोबार में किसी भी तरह से शरीक है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। शको शुबहात के जंगल में सारे लोग एक थे, फिर क्या हुआ? शैतानों ने इतनी बुनियादें पेश की कि हर एक आदमी अलग होता चला गया। क्योंकि जहालत एक बीमारी है। ज़ाते बारी ताला का इनकार करने वाला इस बुनियाद पर कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता, वो अहमक कहलाएगा, अक्लमंद नहीं है वो। मगर इस्लाम में बेदारी है। शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब व सुन्नत में। पूछो तो सही शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से, जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। खुश अखलाकी, मिलनसारी, आदाबो एहतराम की आदत और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत। बन जाए हमारी ज़हनियत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहे कायम जिन उसूलों पर, हकीकत में इन उसूलों की पाबंदी है तामीरे इंसानियत। तामीरे इंसानियत। देखिए शेख अब्दुल्ला अल-काफी अल-मोहम्मदी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान को बेदार करके उसकी इंसानियत को तामीर करने का बेहतरीन प्रोग्राम, हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+TV आज ही डिमांड करें। i+TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। मोहतरम नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे से पहले हमने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 में आयत नंबर 75 से आयत नंबर 110 तक 36 आयतें सुनी, उसका तर्जुमा सुना। खुलासा कुछ यूँ है, 16वां पारा यहाँ से शुरू हो रहा है और सूरह कहफ सूरह नंबर 18 ख़त्म भी हो गई। इसके अंदर टोटल 110 आयतें हैं। पहले है दीवार सीधी करने का वाक़या। दीवार खज़िर ने सीधी कर दी। अब उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खज़िर के दरमियान जुदाई हो गई। जुदाई से पहले तीनों चीज़ों की हिकमत खज़िर ने बतला दी कि मैंने ऐसा क्यों किया, कश्ती के अंदर सुराख क्यों किया, उस बच्चे को क्यों मारा, फिर इसी तरह दीवार को सीधी क्यों की। इन तीनों चीज़ों की हिकमत खज़िर ने बतला दी और उसके बाद कहा मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, बस यह आपके रब की रहमत है और ये उस चीज़ की तावील है जिस पर आप सब्र न कर सके, यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर सब्र न कर सके। अब उसके बाद
ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اس سورہ کے اندر 3 سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں، اصحاب کہف کون ہے، موسیٰ علیہ السلام و خضر کا واقعہ کیا ہے، اور ذوالقرنین کون ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کے لیے دیوار بنا دی ہے، قیامت تک کے لیے وہ دیوار ہے، قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹے گی، اور یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ انسانی نسل میں سے ہیں اور وہ آبادی کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہے جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا۔ اعمال اور بدلے کے لحاظ سے خسارہ پانے والے کون ہیں؟ جو لوگ سمجھتے ہیں دنیاوی زندگی کے لیے کام کر رہے ہیں اور بولتے ہیں یہ چیز اچھی ہے، ان کا گھاٹا ہے۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ کن کا ٹھکانہ؟ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا اور رسولوں کا مذاق اڑایا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت الفردوس کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہے، کوئی نعمتوں کو گننا چاہے، سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، 7 سمندر مل جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ آخری آیت میں ہے، آیت نمبر 110 میں، آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہے۔ اس کے بعد اخلاص کے بارے میں آیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اخلاص کا ذکر ہے، کوئی بھی کام کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ ہی کے لیے کریں، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اس لیے چھوٹا کام بڑا کام سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو اسی کے اندر آیا کیسے کوئی کام خالص ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے خاص ہو سکتا ہے۔ تو 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، عمل اللہ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 75 اور 76 ہے۔ اس سے پہلے 15واں پارہ جہاں ختم ہوا تھا، آیت نمبر 74 میں یہ ذکر ہے کہ خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے کیوں قتل کیا؟ آپ نے بہت غلط کام کیا۔ ناظرین اکرام، آپ نے صبر کیا، آج کی نشست کا انتظار کیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اب تک ہمارے ساتھ رہے اور اس واقعے کو سننے کے لیے آپ بےتاب ہیں۔ اب آئیے آگے کیا ہوا، یہ 16ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے۔ خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں نے کچھ پوچھ لیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ اب چلیے دونوں چلتے ہیں۔ آیت نمبر 77 پر غور کیجئے، دیوار سیدھی کرنے کا واقعہ۔ دونوں ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، بستی والوں سے کہا جی ہمیں مہمان رکھ لیجئے، ان لوگوں نے مہمان نہیں رکھا۔ یاد رکھیے گا، مہمان نوازی اچھے اخلاق میں سے ہے، یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، مومن کی ایک صفت ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ گاؤں والے کیسے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کی، خضر کی عزت نہیں کی، ان دونوں کی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اس گاؤں کے اندر ایک دیوار گری جا رہی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا کہ جی آپ اس پر بدلہ لے لیتے، دیوار آپ نے سیدھی کر دی، بغیر اجرت کے آپ نے دیوار سیدھی کر دی۔ اس کے بعد کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر نے کہا اب 3 غلطی آپ کر چکے، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب خضر نے تینوں چیزوں کی حکمت بتا دی کہ وہ کشتی کو جو ہم نے عیبدار بنا دیا، کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا کہ سامنے والا جو بادشاہ تھا وہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا۔ اگر میں عیبدار نہیں بناتا تو یہ بیچارے غریب آدمی، مسکین آدمی کی کشتی تھی تو یہ کشتی بھی چھین لی جاتی، اس لیے میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو چھین نہ سکے۔ اللہ نے خضر کو بتا دی تھی کہ سامنے والا بادشاہ جو ہے وہ ہر مسکین کا، ہر آدمی کی کشتی کو لے لیتا ہے، اس لیے آپ عیبدار بنا دیجئے تاکہ یہ کشتی بیچارے غریب کی بچ جائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 80 اور 81 میں ہے لڑکے کو قتل کرنے کا راز، اس بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2661، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس میں اس کے والدین کی تباہی اور ہلاکت و بربادی تھی، اور اس کے والدین نیک تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خضر نے اس بچے کو مار دیا۔
اب آیت نمبر 82 بغور کیجئے، بغیر اجرت کے، بغیر بدلہ لیے ہوئے دیوار سیدھی کرنے کی حکمت کیا تھی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ جو دیوار تھی، دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے۔ پتہ یہ چلا ماں باپ کا نیک ہونے کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے۔ ماں باپ نیک تھے اس لیے بچوں کے لیے فائدہ ہو گیا، اور وہ خزانہ ان کا بچ گیا۔ دیوار جب سیدھی ہو گئی تو لوگ نہیں لے جا سکے، کیونکہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا، نظر آ جاتا، لوگ لے کے چلے جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ظاہری اعتبار سے کہا تھا، لیکن باطنی جو چیز حکمت تھی، پوشیدہ جو چیز تھی، وہ یہ کہ وہ خزانہ اس کے اندر دبا ہوا تھا۔ تو کہا یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا، آپ صبر نہیں کر سکے، بس یہ چیزیں تھیں۔ اب آگے غور کیجئے، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 کے درمیان 16 آیتوں میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ سکندر رومی کو ذوالقرنین کہتے ہیں، جی نہیں، سکندر رومی ذوالقرنین نہیں ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ جو بیان ہوا ہے وہ نیک تھا، اچھا بادشاہ تھا، ایمان والا تھا۔ سکندر رومی ایمان والا نہیں تھا، وہ کافر تھا، اس نے فتح بہت کیا، لیکن اس پر ذوالقرنین کا واقعہ فٹ نہیں ہوتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ترجمان القرآن کے اندر کہتے ہیں کہ ذوالقرنین سے مراد کون ہے، اس کے اندر کیا صفت ہے۔ انہوں نے ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اندر سے مسئلہ نکالا کہ ذوالقرنین کس پر فٹ ہو رہا ہے۔ ذوالقرنین لفظی اعتبار سے 2 سینگوں والے کو کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ واقعی اس کے سر پر 2 سینگ تھی، یا پھر اس نے مشرق و مغرب کو فتح کیا تو سورج کے قرن تک یعنی اس کی شعاع تک اس نے مشاہدہ کیا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سر پر 2 لٹیں تھی۔ آخر یہ کون ہے ذوالقرنین؟ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے صراحت کی کہ وہ ایک حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ مشرق و مغرب کے ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ نمبر 3، اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت مستحکم دیوار بنا دی، تعمیر کر دی۔ نمبر 4 اور 5، وہ عادل تھا، انصاف پسند تھا، اللہ کو ماننے والا تھا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا۔ وہ مال و دولت جمع کرنے کا حریص نہیں تھا۔ آپ غور کریں اس کے اوپر۔ ان خصوصیات کا حامل کون ہے؟ فارس کا وہ عظیم حکمران جسے یونانی سائرس، عبرانی خورس اور عرب کے خسرو کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا دور حکمرانی 539 عیسوی قبل مسیح ہے۔ وہ 539 قبل مسیح اس نے حکمرانی کی ہے۔ 1838 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ سائرس کے ایک مجسمے کا انکشاف ہوا، جس میں سائرس کا جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کے پر تھے، پھر اسی طرح سر پر میڈھے کی طرح 2 سینگ تھی۔ ترجمان القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 399 کے اندر یہ واقعہ بیان ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ذوالقرنین کو اللہ کی طرف سے طاقت ملی ہوئی تھی، وہ نیک تھا، ایمان والا تھا، اور اس نے دیوار بنائی ہے یاجوج ماجوج کے لیے۔ یاجوج ماجوج وہ انسانی نسل میں سے ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے جو دیوار بنائی ہے، دیوار کو وہ لوگ چاٹ رہے ہیں۔ دیوار کب ٹوٹے گی؟ جب اللہ چاہے گا، قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3346، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، بس زمانہ قریب آ رہا ہے، یاجوج و ماجوج نے سوراخ کر لیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور قریب کے حلقے کے درمیان کا نشانہ بنایا، جیسے اس طریقے سے کہا اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ وہ ہر دن دیوار کو چاٹتے ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے، اس لیے وہ دیوار ٹوٹتی نہیں۔ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ تو یاجوج ماجوج کے لیے دیوار یہ ذوالقرنین نے بنائی ہے۔ اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 100 سے 102 کے درمیان کہ جہنم کو کافروں کے لیے لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 103 سے 106 کے درمیان ہے اعمال کے لحاظ سے خسارے میں کون ہے؟ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ تو کل قیامت کے دن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی وزن نہیں رکھے گا۔ آپ غور کریں 107 108 میں جو لوگ نیک ہیں، نیک عمل کیے ہیں، ایمان والے ہیں، جنت الفردوس ان کے لیے ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 109 پر غور کیجئے، اس کے اندر یہ ہے کہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ کی کلمات لکھنے کے لیے لوگ تیار ہوں، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی، سمندر ختم ہو جائیں گے، 7 سمندر مل جائیں لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔
اور آخری آیت ہے آیت نمبر 110، اس کے اندر یہ کہا گیا آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، سب کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ریاکاری سے بچنا، اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ہر کام میں اخلاص پیدا کر دے اور ریاکاری اور دکھاوے سے اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ تو ناظرین کرام یہ چند باتیں تھیں، اور یہاں پر سورہ کہف سورہ نمبر 18 ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ برے کام سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا